السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خواتین و حضرات، تمام تعریف، حمد و ثنا، پاکی اور بڑائی پاک اور بے عیب اللہ کی ذات ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم اور رازق. بعدہ ہم تمام کی جانب سے ہر آن ہر لحظہ تا ابد درود و سلام ہو سارے انبیاء کرام پر، خصوصاً خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اسوہ حسنہ سے سرفراز فرمایا. ابھی آپ کے سامنے جس موضوع پہ مجھے کچھ کہنا ہے وہ یہی ہے کہ اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ. جو آیت آپ سنے ہیں وہ سورۃ الاحزاب کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے ایک رسول ہیں جن کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ، نمونہ ہے، اخلاق. قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی ایک آیت ہے جس میں لفظ خلق، اخلاق والا لفظ ہی استعمال کیا گیا، وہ سورہ قلم میں کہا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بہت ہی اونچے درجے پر فائز ہیں. یعنی اخلاق کا سب سے اعلیٰ طریقہ اور نمونہ ہے تو وہ آپ کی شخصیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام میں کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد عبادات ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں، معیشت ہے یعنی روزی ہے. ان سب چیزوں کا نام اسلام ہے. لیکن جب آیات اور احادیث کو الگ الگ موضوع پہ بیان کریں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہر چیز اسلام ہی ہے، ایک دوسرے پر آپ کو فضیلت ملے گی. مثال کے طور پر ایمانیات کی آیات تو معلوم ہوگا کہ صرف ایمان ہی ہے، نہیں، بات ایسی نہیں. عبادات کے بارے میں جب احادیث اور قرآن کی آیتوں کو جمع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ صرف عبادت ہی سب کچھ ہے. اسی طرح اخلاق پر بھی اگر آیتوں اور احادیث کو جمع کیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری چیزوں پر اخلاق ہی باری ہے. اسی طریقے سے معاشرت، ہم یعنی سماج اور سوسائٹی کے جو حقوق ہیں، ڈیوٹیز ایک دوسرے کے، اگر اس پر قرآن کریم کی آیات اور احادیث کو جمع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سب کچھ یہی ہے.
یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ دو طبقوں میں بٹا ہوا ہے. کچھ لوگ ہیں جو صرف ایمان اور عبادات کو ہی اسلام سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو صرف خدمت خلق کو ہی اسلام سمجھتے ہیں. جو عبادات اور میں بڑے پکے ہیں وہ خدمت خلق کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اور خدمت خلق کے کام میں جو لگے ہوئے یعنی سوسائٹی ورک یا چیریٹی ورک یا ویلفیئر ایسوسیشن جسے کہتے ہیں، وہ عبادات اور ایمانیات کو توجہ ہی نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صرف دین ہے. بات ایسی نہیں ہے. جیسے حالات آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن کریم نے ان چیزوں کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ. لیکن ان سب چیزوں میں اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق ہر انسان کو ہر دوسرے انسان کے ساتھ پیش آنا ہے. ایمان یہ انسان کا اندرونی معاملہ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، اس کے دل سے تعلق رکھتا ہے. عبادت بھی اس کا صرف اپنا ہے. میری نماز اور روزے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہے کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، لیکن میرے اخلاق سے میرے اوپر جو ڈیوٹی ہے عام انسان کی، رشتہ داروں کی، ان سب چیزوں کی، اس سے فائدہ پہنچے گا. تو بہرکیف یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں کہ جب کوئی ایک موضوع بیان کیا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید دوسری چیزوں کی اہمیت کم ہے. نہیں، سب کی اہمیت ہے. ایمانیات کی بھی ہے، عبادات کی بھی ہے، اخلاقیات کی بھی ہیں، معیشت اور معاشرت سب کی اہمیت ہے اسلام میں. اور جب یہ پورا ملتا ہے تو ایک کامل اسلام بنتا ہے، مکمل اسلام بنتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کر. اب دیکھیے اسی میں، کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیشہ بیانوں میں آتے ہیں، اس لیے اشارتاً میں چند باتیں بتا رہا ہوں. اب ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شوہر سے اس کے بیوی کے بارے میں اور ایک بیوی سے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہے نا. اگر وہ دونوں اس میں ناکام ہو گئے تو پھر دونوں کی ناکامیت ہے. یہ کون سی چیز بتلاتی ہے؟ اخلاق. یعنی شوہر کا حق بیوی کے ساتھ، بیوی کا حق شوہر کے ساتھ. یہ بھی حدیث ہے کہ جس کے ماں باپ اولاد سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. اولاد سے اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو اللہ بھی راضی نہیں. تو یہ کون سی چیز بتلاتی ہے؟ تو کیا ایک آدمی جس کے پاس ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں، اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. یہ سب ایمان اور عبادت کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی چیز ہے کہ ہاں میں اپنے ماں باپ کو خوش رکھ لیا، میرا ایمان بھی نہیں، میری عبادت بھی نہیں، تو نہیں ہو سکتا. لہذا سب چیزیں ضروری ہیں. لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو دوسرے انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے. زیادہ اخلاق کے ذریعے سے انسان دوسروں کو اپنے سے بہت قریب کرتا ہے. اور ایک انسان کے دل پر کسی کا اثر زیادہ دیر تک رہتا ہے تو اخلاق کا ہی رہتا ہے. کسی اور چیز کا اثر اتنا زیادہ نہیں رہتا. سب سے زیادہ کسی انسان کے دل پر کسی دوسرے انسان کا اثر ہوتا ہے تو وہ ہے اخلاق، کیونکہ اس کا تعلق دلوں سے ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جو دل کو فتح کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ہر چیز کو فتح کیا رہتا ہے. جسم کو فتح کرنے والا طاقت اور قوت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. جو دلوں کو فتح کر لیتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے فاتح بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء، صلحاء، شہداء، صالحین، صدیقین، علماء جنہوں نے صحیح خدمات کی ہیں، ان سبوں کو دنیا سے گئے ہوئے کئی سو سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ان کے اخلاق اور محبت کی وجہ سے ہی ہے یا نہیں ہے. یہ اخلاق بہت بڑی چیز. حالانکہ ہم نے ان کو دیکھا نہیں، ان کے بارے میں صرف کتابوں میں پڑھا، تو ان کے اخلاق ہمارے دلوں پر آج بھی اثر کیے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا کہ میں نے کہا کہ ہر انسان کو ہر انسان کے ساتھ تعلق.
آج کل بہت سی کتابیں بھی آئی ہیں، کتابیں بھی پڑھنی چاہیے. آج کل سب کام ہوتے ہیں، صرف پڑھنے کا رواج ذرا کم ہوتا ہے. وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھتے ہوں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ذریعے یہ بات دوسروں تک جائے کہ کتابیں پڑھنی چاہیے. میں ایک کتاب دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کس کے ساتھ کیسے، تو اس میں ہیڈنگ دی گئی تھی، تو تقریباً 70 کے زیادہ ہیڈنگ تھی کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے، اولاد کے ساتھ کیسے، پڑوسی کے ساتھ کیسے، دشمن کے ساتھ کیسے، اپنوں کے ساتھ کیسے، غیروں کے ساتھ کیسے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے، بڑوں کے ساتھ کیسے، غیروں کے ساتھ یعنی کافروں کے ساتھ کیسے، دشمن جان کے دشمنوں کے ساتھ کیسے، دوستوں کے ساتھ کیسے. تعجب یہ کہ اس میں ایک ملا جورو کے غلام کے ساتھ کیسے. اس زمانے میں بھی تھے کیا ایسے لوگ؟ یہ بھی ایک موج ملا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، چوروں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، اچھوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. اور ماشاءاللہ انہوں نے پوری چیزیں آیت حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. بیوی بچوں کے ساتھ تو ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں، دوست کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، اپنوں ساتھ، غیروں کے ساتھ ہمیشہ ہم سنتے. تو اخلاق یہ بڑا لمبا موضوع ہے، کیونکہ سب کے ساتھ اپنے اپنے، اب ساری چیزیں آج کے بیان میں نہیں ہو سکتی، چند چیزیں میں آپ کے سامنے. پہلے آیتیں دیکھیے. ایک آیت تو آپ نے سورہ احزاب کی سنی جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل نمونہ کہا ہے، اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اسوہ. بلکہ میں کہوں گا کہ سارے انبیاء کرام کے اندر جو اخلاق کریمہ تھے، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے تو اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم ایک فلاور پاٹ بناتے ہیں نا، گلدستہ، تو گلدستے کو گلدستہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کئی قسم کے پھول ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے سارے انبیاء کے اخلاق کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا کوئی نام رکھا جائے گا اس گلدستے کا، تو اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ آپ کے اندر وہ سارے اخلاق کریمہ تھے جو دیگر انبیاء کرام الگ الگ جگہوں میں، الگ الگ وقتوں میں لوگوں کے ساتھ پیش آئے. قرآن کریم کی اور بھی 2-3 جگہیں، 2 آیتیں میں نے آج انتخاب کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن لوگوں کے ساتھ، ویسے تو اشارتاً کنایتاً بہت سی آیتیں ہیں، احادیث بھی بہت سی ہیں، سارے کا احاطہ نہیں ہو سکتا، خاص کر کن موقعوں پر آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے. اس میں سے ایک سب سے پہلی آیت سورہ آل عمران کی 159. قرآن کریم کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. یہ سورہ آل عمران کی آیت کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کی رحمت اور مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے بہت نرم بن جائیے. کیوں؟ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو، نعوذ باللہ نبی نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو کہا گیا ہے امت کو بتانے کے لیے کہ آپ کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی اور غلیظ القلب، سخت دل ہو جائیں آپ، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کوئی بھی آپ کے پاس بھٹکیں گے نہیں، سب آپ سے دور ہو جائیں گے. آج کے حالات کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. میں نے تو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ ہے، لیکن آج کے حالات میں آپ نے سنا ہوگا کہ دنیا کے سب سے بڑے ملک میں جب مسلمانوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں آئیں تو وہاں کے ذی شعور لوگ، اخبارات میں بھی پڑھے ہوں گے کہ سارے ذی شعور، کسی ایک مذہب کے نہیں، ذی شعور لوگ ہر مذہب کے مسجدوں کو آ گئے اور کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے تعلقات سب کے ساتھ ہوں گے، اور دوسروں کے ساتھ تعلقات کے لیے سب سے بڑی چیز کہی کہ بدخو، آپ بد اخلاقی نہیں ہو، اور غلیظ القلب، سخت دل نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کی جو تشریح کرنا ہو کیجیے.
نرم باتیں، نرم اخلاق، نرم تعلقات، دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات۔ ایک صاحب ایک تقریر کرتے ہوئے بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا خود اسلام بت پرستی کی کبھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ دیتا ہے؟ کسی بھی پرستی کی اجازت نہیں دیتا ہے، شخصیت پرستی کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیا سوائے اللہ کے؟ ہاں، کسی کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ جتنے بھی پرستیاں، بت پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی، جھاڑ پرستی، پہاڑ پرستی، شخصیت جتنی بھی ہیں، کسی کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جنہوں نے بتوں کی عبادت کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے بھی نفرت کیا؟ نہیں، آپ نے بت پرستی سے نفرت کی، لیکن جو بت پرستی کرتے تھے ان سے آپ نے نفرت نہیں کیا ہے۔ آپ ان کے ساتھ وہی اخلاق سے پیش آتے، گرچہ کہ وہ آپ کے ساتھ غلط اخلاق سے پیش آئے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، سب کچھ کیے۔ وہی ابو سفیان، وہی سارے لوگ جو ہمیشہ آپ کے جان کے در پہ تھے، لیکن جب مکے میں قحط پڑتا ہے اور مدینہ آ کر آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا کیجئے وہاں قحط پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے ہیں اور ثمامہ بن اسال کو لکھتے ہیں کہ تم وہاں سے گیہوں بھیجو۔ یہ کون سی چیز تھی؟ اخلاق۔ ہمیں اور آپ کو یہ چیزیں آج کے دور میں اپنوں کے ساتھ تو ہونا ہی ہے 100%، غیروں کے ساتھ بھی ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ جسے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو نفرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے کفر سے، کافر سے نہیں۔ ہم کو نفرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے شرک سے، مشرک سے نہیں۔ ہم کو نفرت کرنے کے لیے کہا گیا ہے گناہ سے، گنہگار سے نہیں۔ اگر ہم اس سے بھی نفرت کریں گے تو پھر وہ نیکی کے راستے پہ آئے گا کیسے؟ ہم کو وہ گناہ اپنانے کے لیے نہیں کہا گیا، لیکن ہم کو کہا گیا کہ اس کو سدھارو، اس کو درست کرو، اس کو قریب لاؤ۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اخلاق سے اس کے سامنے اچھی طریقے سے پیش آئیں گے۔ اخلاق میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، پہلے آیت کریمہ تو اس کے اندر کہا کہ اگر آپ بدخو یا سخت دل ہو جائیں گے تو آپ کے اطراف کوئی بھی نہیں پھٹکیں گے۔ بہتر ہے فاعفوا عنہم، اگر ان سے کچھ سرجنش ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کچھ بھی ہو جاتی ہے، فاعفوا عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے، کیونکہ یہ سب انسان ہی ہیں، ان سے ان سب چیزیں کی ہونا ان کے لیے ہو سکتا ہے، لہذا آپ اپنے آپ کو ان کے لیے تیار رکھیے۔ مختصراً یہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے یہ کیا وہ یہ ہے سورہ توبہ کی آخری آیت۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اخلاق کا ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے اور خصوصاً امت کے لیے، مومنوں کے لیے خاص کر کتنے مہربان تھے۔ قرآن کریم نے جو الفاظ استعمال کیا، کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ رسول جو تمہارے درمیان ہیں وہ تم میں سے ہی ہیں، یعنی نفس انسانی سے ہیں، انسان کی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان کو بڑی شاق گزرتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے اور آپ کی کتنی محبت تھی کہ امت کی ایک تکلیف بھی نبی کو پریشان کر دیتی تھی۔ یہاں تو مومن کا لفظ آیا ہے، سورہ شعراء اور سورہ کہف کے اندر آیت ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ فکر، یہ درد، رات دن قوم کی فکر، قوم کا جذبہ، قوم کا درد، کس چیز کے لیے؟ حالانکہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو آپ کو گھر سے نکال رہے ہیں، مکے سے نکال رہے ہیں، وہی لوگ ہیں جو طائف میں آپ کو ستائے ہیں، سب کچھ کیے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق کریمہ دیکھیے کہ دل میں رات دن فکر ہے ان کے ایمان کی، رات دن فکر ہے ان کے ہدایت کی، رات دن فکر ہے ان کو جو ہے سیدھے راہ راست پہ لانے کی، ایک بار نہیں 10 بار مل رہے ہیں ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی۔ تو اپنوں کا بھی فکر ہے، غیروں کی بھی فکر ہے۔
اپنوں کے لیے کہا عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری ایک تکلیف بھی نبی کو بڑی شاق گزرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشان ہو جاتی میری امت کے ساتھ۔ واقعات پورے آپ سنتے ہیں کہ حشر میں کیا ہوگا، کہ آپ سجدے میں گر جائیں گے شفاعت کے لیے، آخری وقت میں بھی آپ کی روح جان کنی کے وقت، یعنی جو روح پرواز کر رہی ہے اس وقت بھی آپ کی زبان پہ تھا تو امتی امتی کا لفظ تھا یا نہیں؟ اب بیانات میں ہم اور آپ سنتے ہیں تو سوچ کر دیکھیے کہ امت کے لیے کتنی فکر تھی۔ حریص علیکم بالمومنین، مومنوں کے ساتھ بڑے ہر چیز میں، اور کہا رؤوف رحیم، مہربان اور بڑے رحم دل ہر چیز میں۔ اب یہ 3 آیتیں ہی میں نے انتخاب کی، اب اس میں سے کچھ واقعات۔ مکے کے زندگی کے واقعات تو آپ بارہا سنتے ہیں، آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ ہو سکتا ہے مکے میں پریشانی تھی، تعداد میں کمی تھی، ظلم کا وقت تھا، پریشانی تھی، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کر لیا ہو ظالموں کے ظلم کو، تکلیفوں کو۔ اسی لیے میں مکی زندگی کے واقعات نہیں سناتا آپ کو، مدنی زندگی کے واقعات سنا رہا ہوں کہ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی کیسے آئے دوسروں کے ساتھ۔ میں نے ابھی جنگ احد، جس میں آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، 70 صحابہ بھی شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سر میں خود لگا، دندان مبارک بھی شہید ہوئے، سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ آپ گرے بھی گڑھے میں، ساری چیزیں ہوئی۔ اور یہی کیا بڑی چیز تھی کہ جیت ہار میں بدل گئی، بہت بڑی تکلیف۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ 19 غزوے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، 19 یا 21، ان میں سے یہی ایک جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو ہار ہوئی نبی کے ہوتے ہوئے۔ خیر یہ سارے واقعات آپ سنیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد، یہاں تک کہ شیاطین کی طرف سے یہ اعلان بھی اڑا دی گئی بات کہ نبی شہید ہو گئے، تو بہت سے صحابہ اپنے ہتھیار، بڑی عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی۔ اور یہ کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ سے صرف 3 کلومیٹر کی دوری پر، ہے نا شخص؟ 3 کلومیٹر، لگ بھگ 3 کلومیٹر ہوگا، اتنا ہی۔ اب تو بالکل آبادی کے اندر آ گئی، سب کچھ نظر آتا ہے، اس وقت سمجھیے کہ آبادی سے دور رہی ہوگی۔ اتنی نزدیک پر اتنا بڑا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد کچھ صحابہ کرام کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ مکے میں تھے، ستائے مارے سب کچھ کیے، ہم مکہ چھوڑ کر آ گئے، اب ہم اپنی جگہ ہیں، اپنا سب کچھ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ ابھی بھی ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں، ابھی بھی ہماری ساری چیزوں کو تکلیف دے رہے ہیں، کیا ابھی بھی آپ ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے؟ تو کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لمعبث لاعنا، ہے نا، میں لوگوں کو لان تان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ولکن بعثت داعیا، میں داعی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم یہی ہے کہ میں کسی کے اوپر لان تان بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا، میں ایک رسول رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ سوچ کر دیکھیے یہ کہاں کا جملہ ہے؟ مدینہ منورہ میں۔ معلوم یہ ہوا کہ مکے کی زندگی کو ہو سکتا ہے کوئی آدمی مجبوری تسلیم کرے، حالانکہ وہ مجبوری نہیں تھی، کوئی تسلیم کر سکتا ہے، لیکن مدینہ منورہ میں کون مجبوری تسلیم کر سکتا ہے؟ خیر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ تھا، ہار ہوئی، جس کی وجہ سے مجبوری ہو۔ میں نے ابھی ایک نام لیا ثمامہ بن اسال کا، یہ گورنر تھا، بارہا مسلمانوں کو تکلیف، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بارہا کیا کرتا، پکڑا جاتا پھر گستاخی کا چھوڑ دیا جاتا، پھر پکڑا جاتا پھر وہی حال، آخر میں جب پکڑا گیا تو اس کو لا کے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا۔ پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھے ثمامہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا آپ سے زیادہ برا چہرہ میرے پاس کوئی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ کتنی سخت بات ہے دیکھیے، اور کہاں کہہ رہا ہے؟ مسجد نبوی میں، مدینے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیں تو لوگ اس کی، صحابہ کرام اس کی ایک ایک بوٹی بانٹ لیں گے نہیں بیٹھ لیں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں سے۔ لیکن روایت میں آتا ہے، مورخین اور خطیب جیسے لوگ لکھتے ہیں، خاص کر علامہ احسان الہی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اپنے خطبات میں یہ واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں اس کو۔ دوسرے دن پھر
مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آتے ہیں اور اسے پھر وہی پوچھتے ہیں، پھر وہی جواب دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکراتے ہیں اور نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. سوچ کر دیکھیے، ہمیں اور آپ کو بھی اخلاق حسنہ حاصل کرنا ہے، اپنوں کے درمیان بھی غیروں کے درمیان بھی. تیسرے دن جب وہ شخص پھر وہی جواب دیتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکرا کر کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو، یہ بڑا سخت دل انسان معلوم ہوتا ہے. چھوڑ کر ان کو چھوڑ دیا تھا، ہاتھ وغیرہ جو بدے تھے ان کو چھوڑ دیے گئے، کھول دیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے. نماز کے بعد جب آپ سلام پھیر کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک آتی کہ سلام پھیرنے کے بعد مصلیوں کی طرف گھوم جاتے تھے، یہی سننا بھی ہے. جو ہی آپ دیکھتے ہیں تو وہ شخص پھر واپس آ رہا ہے. کون؟ ثمامہ بن اسال واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے تو تم کو آزاد کر دیا. کہا ہاں اللہ کے رسول، میں نے جو جملہ 3 دن کہا آپ کو، اگر میں کسی دنیا کے کسی دوسرے بادشاہ کو کہا ہوتا تو وہ کب کی میرا سر بدن سے جدا کر دیتا تھا، لیکن میں نے آپ کو 3 بار یہ جملے کہے اور آپ مسکرا کر نماز کو چلے گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی آپ میرے جسم کو آزاد کر دیے. جب تک میرا جسم آپ کے قبضے میں تھا میرا دل آزاد تھا، لیکن جس وقت آپ میرے جسم کو آزاد کیے، میرے پاؤں جتنی تیزی کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر جا رہے تھے، میرا دل اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ آپ کی محبت میں گرفتار ہو رہا تھا کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے کہ اتنا سخت جملہ کہنے کے باوجود اس کی جگہ میں ہوتے ہوئے مجھے مسکرا کر جواب دے رہا ہے. واقعی اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتے ہیں. اب میں غسل کر کے آ چکا ہوں، صرف یہی باقی ہے کہ آپ مجھے مسلمان بنا دیجیے. اور وہیں وہ وعدہ کرتے ہیں مکے والوں کے لیے کہ اے مکے والوں، یاد رکھو آج سے میں تم کو غلہ نہیں بھیجوں گا. مکے میں غلہ کہاں سے آتا تھا؟ اسی غسان سے آتا تھا، انہی کی گورنری سے آتا. تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لکھا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا تو اس کے بعد کہا لکھو میں اس لیے غلہ بھیج رہا ہوں کہ نبی کا حکم ہے. خیر وہ الگ چیز ہے، اتنا غلہ بھیجتے ہیں کہ اس کا پہلا اونٹ مکے میں اور آخری اونٹ ان کے ملک میں رہتا ہے، نبی کا حکم. تو لیکن اس میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے لیے بدخو، اس نے بدخوئی کی، غلط الفاظ استعمال کیے، سب کچھ کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے بھی، طاقت اور قوت ہوتے ہوئے بھی، آپ نے جو ثبوت دیا ہے وہ اخلاق کا ثبوت دیا. اور اخلاق کیا کرتا ہے؟ دلوں کو فتح کرتا ہے. طاقت اور قوت جسموں کو فتح کرتا ہے. طاقت ختم ہوگی، جسم آزاد ہو جائیں گے، لیکن اخلاق کے ذریعے جو دل فتح ہوں گے، انسان دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کی محبت دلوں میں رہے گی. اور وہ 1 دن 2 دن نہیں، صدیوں بھی دلوں میں وہ محبت رہے گی. یہ ہے اخلاق. اخلاق زندگی کے ہر گوشے سے ہے، ہر پہلو سے ہے، اور یہ 1 دن 2 دن کی چیز بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہر چیز میں اخلاق کا اظہار ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں ساتھ، غیروں کے ساتھ، لین دین میں، رہن سہن میں، ہر چیز میں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ جس موضوع پر احادیث الگ الگ جمع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہی سب کچھ ہے اسلام میں. مثال کے طور پر آیا حدیث، صاف حدیث ہے کہ قیامت کے دن جو نامہ اعمال تولے جائیں گے اس میں سب سے زیادہ وزنی جو ہوگا وہ انسان کا اخلاق ہوگا. سب سے زیادہ وزنی انسان کا اخلاق. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کے ذریعے سے ہی ہم اپنی نیکیوں میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، اپنی ساری چیزوں کو بھی ہم بڑھا سکتے ہیں. فتح مکہ کا بھی دیکھیے، فتح مکہ بھی تو کوئی مجبوری میں نہیں تھا، کوئی کمزوری کے دن میں تو نہیں تھے. کبھی کبھی انسان ساری چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایک چیز اس کے لیے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کون سی چیز؟ اس کے سامنے اس کی اولاد کو تکلیف دینا. یہ کوئی ماں باپ برداشت نہیں کرتے. اپنی تکلیف بھی برداشت کر لے گا، ان کو خود کوئی برا بھلا کہے انسان برداشت کر لیتا ہے، لیکن اولاد کو کوئی برا بھلا کہہ دے تو ماں باپ
حالانکہ آپ دیکھیں گے دو بچے آپس میں لڑتے ہیں، صبح کو لڑتے ہیں، دوپہر کو مل لیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے دو پیرنٹ آپس میں لڑتے زندگی بھر نہیں ملتے. تو بچپنا اچھا ہے سمجھتا ہوں، نہیں کہ صبح کو لڑتے ہیں دوپہر کو مل لیتے ہیں. اچھا یا نہیں بچپنا؟ کسی شاعر نے بچپنے کے بارے میں شعر بھی کہا ہے کہ بچپنا کتنا اچھا ہے. تو خیر بات یہ کہہ رہا تھا میں، حالانکہ بچے جو ہے یہ ہوتے ہیں. ایک جگہ مسجد میں بچے کچھ آواز کر رہے تھے تو بڑے سے لوگوں کو بہت غصہ آتا ہے، نہیں کیا ہے یہ بچے بہت آواز، حالانکہ بچوں کو آنا چاہیے مسجد میں. تو ایک جاہل آدمی تھا، اس نے کہا دیکھو یہ بچے ہیں اسی لیے آواز کر رہے ہیں، مسجد کو آئے ہیں، سمجھدار ہو جائیں گے تو نہیں آئیں گے مسجد کو. بچے ہیں اس لیے آ گئے ہیں. تو عجیب الٹا معاملہ ہو گیا آج کل. حالانکہ بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں رہتی ہے تو اچھے کام کرتے ہیں. بڑے ہو جا کر ہم لوگ، حالانکہ بڑے ہونے کے بعد اچھے کام کرنا چاہیے. بچوں میں بھی دیکھیے، ہم اور آپ بھی بچپن میں لڑے ہوں گے، صبح میں دوپہر میں مل لیا ہوں گے، لیکن اب جب عقل آ گئی، شعور آ گیا، سب کچھ آ گیا تو لڑتے ہیں تو زندگی بھر نہیں ملتے ہیں. بھائی بھائی بھی لڑ لیتے ہیں آپس میں تو زندگی میں نہیں ملتے. کب آتے ہیں؟ آخر میں کیا وہی دیدار کرنا ہے. زندگی بھر خیال نہیں آیا، زندگی بھر توفیق نہیں ہوتی ہے. سوچ کر دیکھیے ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، یہ بھی سب اخلاق میں ہی آتے ہیں. آپ سے نہیں کہتے ان تلخی آخا کا تلخی بے وجہ تلیخ، کہ ملو بھائی سے تو مسکراتے ہو چہرے کے ساتھ. کیا مل جاتا ہے اس میں؟ کون سا چیز نقصان ہو جاتا ہے اس میں؟ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے. دوسری کون سی چیزیں ہیں جو دوسرے انسان کو اپنے سے قریب کرنے والی سب سے بڑی چیز اخلاق ہے. بلکہ ہم اور آپ بارہا کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے. دشمنان اسلام کریں کہ اسلام پھیلا تلوار سے، ہم کہتے ہیں اخلاق سے. تو پھر وہ چیز کو واپس لانا پڑے گا نا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اخلاق سے ہی پھیلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ، صحابہ کرام کے اخلاق. صحابہ کو دیکھتے تھے لوگ، گاؤں کے گاؤں تبدیلی ہو جاتی تھی. کون سی چیز تھی وہ؟ اخلاق میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ایک بار جو ہے غالباً ایران کا ہی گورنر تھا، کہ ایران تو اب آیا، اس وقت پہ فارس کہا جاتا تھا. جب اس کو معلوم ہوا کہ آخر مدینے کی جو یہ سلطنت ہے، یہ جو دین ہے، اس کے اندر کون سی چیز ہے جو اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، آخر اس نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ اس کی تحقیق کرو. وہ آیا، مسلمانوں سے ملا، مسجد نبی کو دیکھا، مسلمانوں کے بازاروں میں گیا، سب جگہ گیا. اور اکثر ایک وجہ تھی مسجد نبوی میں قیدیوں کو رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کی حرکت و نقل کو دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھیں گے. آج تو ہم اپنی مسجدیں، ہم لوگ نہیں، بہت سے مسجدوں میں آپ دیکھیں گے کہ خود مسجدوں کو دوسروں کے لیے بند کیا جا رہا ہے. میں نے کل کی جمعہ میں یہ بھی کہا تھا کہ ساری باہر کی مسجدیں آباد رہتی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ آتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، دوسروں کی نماز کی ان کو فکر نہیں ہوتی. ہمارے ملک میں اپنی نماز کی فکر کم ہوتی، دوسروں کی نماز کی فکر زیادہ ہوتی. وہ کون ایسا پڑھ رہا ہے، وہ کیسا پڑھ رہا ہے، وہ کیسا پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ زیادہ فکر دوسروں کی نماز کی ہوتی. تو بہر کیف مسجدوں میں رکھنے کی وجہ یہی تھی. تو میں جو کہہ رہا تھا کہ ماں باپ ہر چیز کو برداشت کر لیں گے، اپنی اولاد کی تکلیف کو نہیں برداشت کرتا. لیکن ہم نے دیکھا، ہم سب اور پڑھے بھی ہیں، سنے بھی ہوں گے آپ، ہم سب کے نبی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی حضرت زینب ہے نا. ذرا یہ بھی ہمارے بچوں کو سکھائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ایک ہی نہیں، صرف حضرت فاطمہ ہی نہیں، 4 بیٹیاں تھیں. یہ بھی ہم کو معلوم کرانا چاہیے. تو حضرت زینب ہجرت کر کے جب آ رہی تھیں تو اسود ابن حبار ابن اسود پیچھا کرتا ہے، لیکن وہ پکڑ نہیں پاتا ہے. آخر پیچھا کرتے مدینے کے قریب پہنچتا ہے. اب دیکھتا ہے کہ اب میں نہیں پکڑ پاؤں گا، تو دور سے تیر چلاتا ہے جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے گزرتے ہوئے چاک کر دیتا ہے. آپ اسی طرح اس کو پکڑ لیتی ہیں اور مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے ران پہ سر رکھ کر لیٹ جاتی ہیں.
خیر بعد میں اسی میں ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ اس وقت وہ امید سے تھیں، صاحب اولاد ہونے والی تھیں، وہ اولاد بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ بہرحال کا واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں حبار ابن اسود کے بارے میں کہتے ہیں کہ جان کا بدلہ جان، یہ ہر مذہب میں بھی تھا، پہلے بھی تھا، اسلام سے پہلے قتل، یہ واجب قتل ہے۔ لیکن یہ شخص فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے سامنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، اور حکم بھی ہو گیا ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ قتل کا بدلہ قتل۔ لیکن جب وہ آ کر آپ سے معافی مانگتا ہے، قرآن کریم نے کہا نا کہ فاعفوا عنہم، ان کو معاف کر دیجئے، تب یہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جب وہ معافی مانگ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اے حبار ابن اسود، جب میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے بیٹی کا پھٹا ہوا وہ پیٹ یاد آتا ہے، لیکن جب تو معافی مانگ رہا ہے تو میں اس غم کو بھول کر میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ آج ہم اپنوں کو معاف کرنا مشکل ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، پڑوسی کے، بڑوں کے، چھوٹوں کے، اپنوں کے، غیروں کے، ان سب چیزوں کو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ سب آج کے دور میں ہم کو اپنانا پڑے گا۔ اگر ہم اپنا لیں گے نا تو یہ جو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سارا میڈیا جو اسلام کے خلاف بول رہا ہے، ہمارا عمل ان کے 18 گھنٹے کی ساری محنت کو پانی پھیر سکتا ہے، صرف اور صرف اخلاق کے ذریعے سے۔ الحمدللہ عبادات میں، ایمانیات میں ہم بڑے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، اور ہونا چاہیے، وہ بھی اسلام کا ہی حصہ ہے، اور اس کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ جیسا کہ ابھی دوپہر کو مجھے ایک جگہ بیان کرنا ہو تو 2 قسم کے لوگ تھے وہاں۔ ایک لوگ تھے جو صرف نماز، روزے، عبادات پر بڑے زور دے رہے تھے، اور دوسرے تھے گویا آج یہ خیمہ بٹ بھی گیا مسلمانوں کا۔ دوسرے لوگ تھے جو کہتے کہ نہیں، یہ سب پرسنل معاملہ ہے، پرسنل معاملہ، نعوذ باللہ، یہ پرسنل نہیں ہے، یہ بھی ایمانی ہے، یہ بھی اسلامی ہے۔ اصل چیز تو وہ ہے، دیکھو فلاں قوم خدمت خلق کر کے، چیریٹی کے کام کر کے کتنا آگے بڑھ گئی، یعنی کرسچنوں کی طرف اشارہ کر کے۔ تو میں آخر میں میری باری آئی تو میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا، اس کے بعد مال کا ذکر کیا، اس کے بعد عبادات کا ذکر کیا، پھر اخلاقیات کا ذکر کیا، ساری چیزوں کا۔ میں نے کہا یہ ہے اسلام جو سب کو اہمیت دیتا ہے۔ تو ایک طرف یاد رکھیے، لیکن میں نے یہ بھی کہا ان سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے عبادات ہمارے لیے ہیں، دوسرے کے دلوں پر اثر کرنا ہے، دوسرے کے دلوں میں جگہ بنانی ہے، تو اخلاق اس میں سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بہترین راستہ اخلاق ہی ہے، اور ہم اور آپ چیخ چیخ کر بھی کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام 100% نہیں، 200% بھی یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اخلاق سے پھیلا۔ آج اسی ملک میں سب سے پہلے جو اسلام آیا فوج کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے تجارت، صحابہ جو آئے وہ تو ٹھیک ہے، یہ جو پورا آپ کا کوسٹل ایریا ہے وہ تجارت کے ذریعے آیا، طاقت فوج کے ذریعے جو آیا ہے وہ سندھ کا علاقہ۔ آپ محمد بن قاسم رحم اللہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں کہ جب ان کو واپس بلایا گیا تو سندھ کی غیر مسلم مرد اور عورتیں رو رو کر کہنے لگی کہ اے ہمارے عزت کی حفاظت کرنے والے کیوں واپس جا رہے ہو، اے ہمارے عزت کی حفاظت کرنے والے کیوں تم واپس جا رہے ہو۔ تاریخ کے الفاظ اٹھا کے دیکھ، لکھے ہوئے ہیں ہندوستان تاریخ میں، تو معلوم ہوا کہ ہر جگہ ہم جہاں بھی گئے ہیں اخلاق کے ذریعے سے ہی لوگوں کے دلوں پہ فتح کیے ہیں۔ اور اخلاق بڑا وسیع موضوع ہے، اس میں ساری چیزیں آئیں گی، تعلقات بھی، معاملات بھی، رہن سہن بھی، بہوار جسے کہا جاتا ہے، بیہیو جو آپ کے لفظ میں انگریزی الفاظ میں بیہیو، دوسرے کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی سب سے بڑا اخلاق کا پہلو ہے۔ آج ہم اور آپ واپس کائنات، کبھی ہم سوچتے ہیں
کہ نہیں دوسرا ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے تو لہذا ہم بھی نہیں، ہمارا یہ اخلاق نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میں نے مدینے کے واقعات بتلائے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہوتے ہوئے جب باقاعدہ طاقت قوت تھی، اسباب تھے، سب کچھ تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا ہی مظاہرہ کیا. آپ بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اپنے نفس کے لیے کسی کو کوئی سزا دیے ہو؟ ایک بھی واقعہ نہیں مل سکتا. زیادہ سے زیادہ لوگ کعب بن اشرف کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، جو یہودی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا تھا. زیادہ سے زیادہ وہی ایک واقعہ ملتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس نے صرف نبی کو نہیں، اسلام اور نبی اور صحابہ سب کو بھی ہوا. چلیے سب سے بڑا جو منافق تھا ابی ابن سلول، کتنا بڑا منافق، منافقوں کا سردار، آپ پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، سارے مسلمانوں پر جو ہجرت کر کر آئے تھے ان پر، یہاں تک کہ سورہ منافقون کی آیت گواہ ہے کہ اس نے کہا ذلیلوں کو یہاں سے نکال دیں گے ہم. اس نے دعوے کے ساتھ کہا کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو عزت والے اپنے آپ کو کہتا ہے اور ذلت والے نعوذ باللہ ایمان والے اور سب کو کہتا ہے. پھر ازواج مطہرات خاص کر حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا گھناؤنا الزام اور ساری چیزیں. پھر جنگ احد کی وجہ جو تھی اس کا ایک وجہ وہ بھی تھا جو مسلمانوں کو ہار ہوئی. گویا آسان لفظ میں، مختصر لفظ میں کہوں کہ زندگی کا کوئی پہلو، کوئی دن نہیں تھا جس میں اس نے نبی کے خاندان اور سارے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش نہیں کیا. لیکن جب اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز کے لیے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے دور اندیش تھے اور جو بھی وہ سوچتے تھے ان کی سوچ اللہ تعالی کی آیت کے مطابق ہو جاتی تھی. یعنی جو وہ مشورہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ انہی کے ایسا حکم نازل کرتا تھا جو دونوں ایک ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے تو حضرت عمر روک لیتے، نہیں ان کی نماز مت پڑھائیے. اور اس کے بعد آیت بھی نازل ہوتی ہے وَلَا تُصَلِّ، ہاں وَلَا تَقُمْ، تو بعد والے، ہاں عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، کہ اگر یہ ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کے نماز. خیر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کم سے کم جا کے دعا کر دیں. پھر اس کے بعد آیت ہوتی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہیں ان کے لیے دعا بھی مت کیجیے. پھر سوچتے اچھا چلو کم سے کم مغفرت کی دعا کر دیں. تو یہ بھی سورہ توبہ میں وہ آیت آتی ان تستغفر لهم 70 مرہ لیغفر اللہ لهم، ایک بار نہیں 70 بار بھی آپ. خیر وہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، لیکن نبی کا اخلاق میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے دشمن کو بھی جو زندگی کے کسی گوشے میں بھی، حتیٰ کہ یہودیوں کافروں سب کو مدینے پر اکسا کے لانے والا، حملہ کرانے والا بھی وہی شخص تھا، لیکن اس کے انتقال پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ رہا ہے کہ کم سے کم ہماری دعا سے یا ہماری نماز سے ان کو فائدہ پہنچ جائے تو میرا اس میں کیا نقصان ہے، اللہ اس کی زندگی بنا دے. خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جب منع کر دیا تو اس کا دوسرا حکم آیا، وہ الگ موضوع. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں آج جتنے بھی اعتراضات اسلام پر کیے جا رہے ہیں، خواہ نکاح ہو، طلاق ہو، شادی بیاہ ہو، سب ان سارے چیزوں کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اخلاق، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ، ماں باپ بچوں کے ساتھ، بچے ماں باپ کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بڑے چھوٹے کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک مسلمان دوسری قوم کے ہر فرد کے ساتھ وہ 1000 ہمارے ساتھ سلوک کریں، ہمیں حقارت سے دیکھیں. ابو جہل اور ابو لہب سے بڑا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ پوری تاریخ بھری ہے، قرآن میں بھی آیا ہے، سب کچھ آیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بتا سکتا ہے کہ کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک کیے ہوں؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارا یہ اخلاق ہونا چاہیے. دنیا کرے گی ہمارے ساتھ اور یقیناً کرے گی، وہ کریں گے تبھی تو ہمارے ایمان کی آزمائش ہوگی.
تبھی تو ہم کو یہ اخلاق ظاہر کرنے کا موقع ہوگا، اور کائنات کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو یہ سارے لوگوں کے ساتھ اگر ہم اخلاق سے پیش آئیں، کسی کو کوئی موقع نہیں ہوگا کہنے کا کہ اسلام طاقت سے یا قوت سے پھیلا ہے، اور ہم جب جانے بھی لگیں یا چھوڑنے بھی لگیں اس ملک کو تو لوگ کہیں گے نہیں، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو یہاں رہنا پڑے گا۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کو بہت تکلیف دی جانے لگی مکے میں اور وہ مکہ چھوڑ کر جانے لگے، تو ابن دغنہ نام کا ایک شخص تھا، اس نے پوچھا ابو بکر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تمہاری قوم مجھے بہت تکلیف دے اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، آپ جیسے لوگ مکہ چھوڑ دیں گے؟ آپ جیسے لوگ مکہ چھوڑ دیں گے، مکے کی کیا حالت ہوگی؟ آپ جیسے لوگ مکہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام سے پہلے بھی کبھی بت کی عبادت نہیں کیے تھے اور کوئی اخلاقی خرابیاں ان کے اندر نہیں، تو معلوم ہے کہا آپ جیسے لوگ مکہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، بلکہ آپ جیسے لوگوں کو مکہ میں۔ اس کے بعد وہ کہتا میں پناہ دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کون آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں رہ جاتے ہیں۔ آج بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ ساری دنیا ظالم اور جابر اور یہ ہو چکی ہے، آج بھی لوگ ہیں، اگر ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں تو 10 ہاتھ نہیں 20 ہاتھ 50 ہاتھ بھی اٹھ کھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آئیے ہم اور آپ اخلاق جو بتلایا گیا ہے کس کے ساتھ کس اخلاق سے پیش آنا ہے، کیسے رہتا، غیروں کے ساتھ بھی ہمارے نبی کا اخلاق ایسا ہے تو ہمارے اپنوں کے ساتھ تو اخلاق اور زیادہ ہونے چاہیے۔ اور آج کا وقت جو ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ دو لوگ ہیں، تو 5:45 کو میں شروع کیا تھا، غالباً 42 یا 48 کو 43 کو 7:30 ہو گئے 45 منٹ۔ ویسے تو میری گاڑی صرف آدھا گھنٹہ چلتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت میں 45 منٹ ہو گئے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اس موضوع پر کہنے والے کو سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سامعین کو بھی، مرد کو بھی، خواتین کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو بھی، ہم سب کو اپنی زندگی میں اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔